السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، کبریائی، وڈیائی، نظر و نیاز چڑھاوے صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے زیبا ہیں کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور منور کیا، جس نے انسان کو انمول نعمتوں سے نواز کر اشرف المخلوقات جیسا درجہ عطا کیا، جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں سے غافل نہیں ہوتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے زمینوں اور سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف فرما دیتا ہے، پھر بندے سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساقی کوثر، در یتیم، شاف محشر، امام اعظم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جنہوں نے آ کے انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کے رب کی بندگی پہ لگا دیا۔ رب العالمین نے اپنے آخری کلام پاک میں اعلان فرما دیا کہ اے لوگو تم سب ہی اللہ کے محتاج ہو، یعنی ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر چیز ہمیں اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو معزز ناظرین، بات کو، یہ میری ویڈیو کو آخر تک آپ نے سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل اور کرم سے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ مدینے میں ایک خاتون ہے، اس کے خامد نے غصے میں آ کر اس کو ماں بول دیا۔ اب وہ اٹھی، گھر سے نکلی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں، جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میرے خامد نے مجھے ماں بول دیا ہے، مجھے یعنی طلاق ہو گئی ہے، تو میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں کدھر جاؤں گی؟ تو کوئی حل نکالیں۔ جو مروجہ قانون دستور تھا، اس دستور کے مطابق اس عورت کو طلاق ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر رہی تھی کہ کچھ کریں، میرے لیے کچھ حل نکالیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو طلاق ہو چکی ہے۔ وہ پریشان ہوئی۔ یہ دیکھیں، دنیا کے افضل ترین انسان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خالی لٹا رہے ہیں اس عورت کو۔ اس عورت کا نام ہے خولہ۔ اس نے ادھر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے رب سے فریاد کی، رب کو پکارا۔ اللہ پاک نے اس کی فریاد کو قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بنا کر اپنے آقا، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل فرمائی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی، یہ والی آیات نازل ہوئیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورت آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے، مجادلہ صورت، اس کا نام ہی جھگڑا ہے، یہ مجادلہ صورت شروع ہوتی ہے، تو اصرار کر رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے، اسے کہہ دیں کہ جو خامد اپنی بیویوں کو زہار یعنی ماں کہتے ہیں، اس ماں کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، نہ ہی ماں بن جاتی ہے۔ مائیں وہی ہوتی ہیں جنہوں نے جنم دیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے۔ تو یہ بات سنیے غور سے۔ اب میں نتیجہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ ایک عورت کی فریاد پہ ایک عورت نے اپنے دل سے رب کو پکارا، اللہ نے قانون تبدیل کر دیا، اللہ نے
قانون کو چینج کر دیا، فرمایا کہ یہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہود و نصارہ کیا کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کیا ہوا ہے، حالانکہ اسلام نے ہی عورت کو عزت دی ہے۔ یہود و نصارہ کے جتنے قوانین ہیں عورت کے بارے میں، وہ سارے کے سارے عورت کو ذلیل کرنے کے قوانین ہیں، عورت کو قید کرنے کے قوانین ہیں ان کے پاس، جبکہ اسلام کے پاس جو قانون ہے عورت کے بارے وہ آزادی کا قانون ہے اسلام کے پاس۔ کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کے فریاد سے اللہ نے قانون بدل دیا، عورت کو کتنی عزت دی اللہ نے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے جو قرآن ہے اس قرآن میں یہ الفاظ واضح ہیں کہ عورت کو اسلام نے عزت دی ہے۔ اب سنیے، سب سے قیمتی دھات جو ہے وہ سونا ہے اور قیمتی کپڑا ریشم ہے۔ اسلام نے یہ دونوں چیزیں عورت کے لیے جائز قرار دی ہیں اور مرد کے لیے حرام ہے۔ اب دیکھ لیں عزت کس نے دی ہے، یہود و نصارہ نے دی ہے یا اسلام نے دی ہے؟ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو کچن سے لے کے واش روم سے لے کے بادشاہت تک قوانین پیش کرتا ہے۔ تو ہمیں جب بھی مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج ہو۔ عورت نے ماں خولہ نے اللہ کو پکارا، اللہ نے فریاد سنی اور قانون تبدیل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔